وہ یہ حسین وادی ہو یا جھاڑ کا خوفناک صحرا اور جنگل ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آنکھوں کا دھوکہ ہے. جیسے ریت میں پانی نظر آتا ہے، ہوتا کوئی نہیں، دوڑتے جاؤ کوئی نہیں. تو یہاں کی ہر شکل ریت کا پانی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے بنایا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس نے بنایا ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ اعلموا، میری بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے دھیان سے سننا ہے. اعلموا، دھیان سے سننا. کیا؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ کچھ نہیں ہے، کھیل تماشا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں. ایسی ریس بھاگ رہے ہیں جس کا نہ کوئی اینڈ ہے، ایسی گیم ہے جس کا نہ کوئی گول ہے، ایسا سفر ہے جس کی کوئی منزل نہیں. چلتے 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 قبر میں حاضر ہو جاتے. بنانے والا اس کی قیمت بتا رہا ہے کہ یہ ہے کیا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ زیب و زینت دیکھ کر اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ہو کہ میں نہ پڑھنا، تمہارے لیے ایک جنت اور بنائی ہوئی ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ متاع قلیل، تھوڑے دن کا سامان. متاع قلیل کتنا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے الدنیا ثلاثۃ ایام. دنیا تین ہے، دنیا تین. یوم امس مضى ما بیدک منہ شیء، کل گزر گیا واپس نہیں آئے. یوم غد لا تدری اتدرکہ ام لا، کل آ رہی ہے پتہ نہیں کون دیکھے گا. کون یقین سے کہہ سکتا ہے کہ دیکھوں گا؟ نکل گیا، ایک نکل گیا، ایک کا پتہ نہیں. یوم انت فیہ، ایک آج کا دن جو گزر رہا ہے. آج کا دن ہے، ایک آج کا دن ہے جو گزر رہا ہے. الاربعاء، بدھ. تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کم من مقبل یوما لا یقبل وکم من مستقبل لغد لا یدرکہ. کتنے ہیں جو چڑھتے سورج کو تو دیکھتے ہیں لیکن ڈوبتے سورج سے پہلے خود ڈوب جاتے ہیں. کتنے ہیں جو رات کے چھٹنے کا انتظار کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی کی رات ہو جاتی ہے. لکم میعاد یوم، ایک دن طے ہے. لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. تو بنانے والا یوں کہہ رہا ہے متاع غرور. بنانے والا یوں کہہ رہا ہے متاع قلیل. بنانے والا یوں کہہ رہا ہے کسراب بقیعہ. بنانے والا یوں کہہ رہا ہے لہو لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اچھا اگر یہ دھوکہ ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ اگر یہ دھوکہ ہے، ان کانت الدنیا غرور فأین الحقیقہ، ان کانت الدنیا غرور فأین الحقیقہ. اگر یہ دھوکہ، عرب بیٹھا میں تھوڑی تھوڑی عربی میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ دنیا دھوکہ ہے تو حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بھی ایک حدیث سنا دوں. الا، الا کا مطلب ہوتا ہے کان کھولو، ڈاٹ باہر نکالو. الا، اسے سائرن نہیں ملتا، سائرن. الا، اور جتنے الا کے لفظ اس حدیث میں آئے ہیں، زندگی گزر گئی حدیث پڑھتے ہوئے کسی جگہ اتنا الا کا سائرن نہیں بجا. کیا؟ الا وان الدنیا عرض حاضر. دھیان سے سننا اور دھیان سے سننا، غور سے سننا. سوئٹزرلینڈ گری پڑی چیز ہے. امریکہ، افریقہ، یورپ، پاکستان، ہند، سندھ، ایران، توران، چاڈ، سوڈان، صومالیہ، جبوتی، کیمرون، ان سارے جنگلوں میں پھرا ہوں اور یہاں کا خوبصورت نظارہ بھی دیکھ رہا ہوں. تو میرا رب کہہ رہا عارض حاضر، گری پڑی چیز. تو
کیا ہوتا ہے یاکل منہ البر والفاجر، اس میں سے اچھے بھی کھاتے ہیں برے بھی کھاتے ہیں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں. یاکل منہ البر والفاجر. الا پھر آیا صاحب الا وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ، آخرت سچی زندگی ہے. کیا ہوگا؟ یقضی فیہا ملک عادل قادر، صحیح سچا طاقتور بادشاہ وہاں فیصلہ کرنے آئے گا. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے لہو ما فی السماوات، جس کے آسمان ہیں. وہ کون ہے؟ وما فی الارض، جس کی زمین ہے. وہ کون ہے؟ وما بینہما، جس کا خلا ہے. وہ کون ہے؟ وما تحت الثری، جس کا زمین کے نیچے کا بھی ہے. وہ کون ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، جو سورج چاند ستاروں پہ راج کرتا ہے. وہ کون ہے؟ یولج اللیل فی النہار. وہ کون ہے؟ یولج النہار فی اللیل. وہ ہے جو رات کو گھماتا ہے، وہ ہے جو دن کو گھماتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی نہ بیٹا. وہ کون ہے؟ ما کان معہ من الہ، جس کے ٹکر کا کوئی اور رب نہیں. وہ کون ہے؟ لم یکن لہ ولی من الذل، جس کا کوئی مددگار کوئی نہیں. وہ کون ہے؟ ولم یکن لہ شریک فی الملک، جس کا شریک کوئی نہیں. وہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. وہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو. میں اللہ کے صفاتی نام بتا رہا ہوں. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اللہ بتا رہے ہیں کون؟ رحمان رحیم، ملک قدوس، سلام، مومن، مهيمن، عزیز، جبار، متکبر، مصغر، غفار، قہار، وہاب، رزاق ہے، فتاح ہے، العلیم، القابل، الخافض، الباسط، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الباعث، الشهيد، الحق، الواصع، الوكيل، القوي، المتين، الحميد، المحصي، المبدي، المعيد، المحيي، المميت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور جل جلاله. وللہ الاسماء الحسنى، یہ اللہ ہے جو اس دن فیصلہ کرے گا. یقضی فیہا ملک عادل قادر، کیا کرے گا؟ یحق الحق ویبطل الباطل وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. یبطل الباطل، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. یحق الحق، حق واضح، جھوٹ باطل واضح، ایمان واضح، کفر واضح. الا وان الاخرة اجل صادق یقضی فیہا ملک عادل قادر یحق الحق ویبطل الباطل. وہی اللہ ہے جو طارق جمیل کو بھی دیکھ رہا ہے، جو آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، ان مستورات کو بھی دیکھ رہا ہے، عرب کو بھی دیکھ رہا ہے، عجب کو بھی دیکھتا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، سونے سے بھی پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے. ما كان ربك نسيا، بھولتا نہیں. لا يضل ربی، فیصلے غلط نہیں کرتا. وما ربك بظلام للعبید، ظلم سے پاک ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں رات کے اندھیرے میں جو کروں گا میرا اللہ دیکھ نہ سکے گا، میں پہاڑ کی غاروں میں جو کروں گا میرا اللہ دیکھ نہ سکے گا. انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. زمین کے اندر چھپ کے کرو،
ہواؤں میں اڑ کے کرو، خلاؤں میں گم ہو کے کرو، پہاڑ کی غار میں اتر کے کرو، تیرے رب کی نظر تیرے پیچھے ہے، تیرے پیچھے ہے، تیرے احاط بصرہ بجمیع المرئیات وسع سمعہ الاصوات، ساری کائنات کے بولنے کو سنیں، ساری کائنات کی نقل و حرکت کو سنیں، رات ناچنے والے کو بھی دیکھے اور رات رونے والے کو بھی دیکھے، رات شراب پینے والے کو بھی دیکھے اور رات قرآن پڑھنے والے کو بھی دیکھے، رات منہ کالا کرنے والوں کو بھی دیکھے اور رات سجدہ کرنے والوں کو بھی دیکھے، اور ظلم کی طرف بڑھتا ہاتھ بھی دیکھے اور خدمت کی طرف بڑھتا ہاتھ بھی دیکھے، جو مشرق سے غافل نہیں، مغرب سے غافل نہیں، شمال سے غافل نہیں، جنوب سے غافل نہیں، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، رب المشرقین ورب المغربین فلا اقسم برب المشارق والمغارب، کیا میرا رب اپنی شہنشاہی بتاتا ہے کہ تیرا رب سوال سے پاک ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، تم زیرش والے بھول جاؤ مجھے، جاؤ اس والیوں میں گم ہو جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کائنات کا پتا پتا میری تسبیح پڑھتا ہے، تم نہیں پڑھو گے تو مجھے کیا فرق پڑے، تم چند لاکھ چند کروڑ چند ارب اگر مجھے یاد نہیں کرو گے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى، میرا رب کہتا ہے تم نام پڑھو، جاؤ جاؤ، کیا کہتے ہیں یورو کہتے ہیں، یورو کی کوئی اور نام ہے، فرینک، جاؤ جاؤ فرینک بناؤ، فرینک کماؤ، دیکھو تمہیں کیسے بیوقوف بنایا، کاغذ کے نوٹوں کو کہتے ہیں تم مالدار ہو، جتنے مرضی پاکستان میں چھپا لو ساڑھے بڑے چلے جاؤ تو چھاپ کے دے دیں گے، یورو بھی چھاپ کے ڈالر بھی چھاپ کے فرینک بھی چھاپ کے، تمہیں کیسا بیوقوف بنایا ہے لوگوں نے کہ کاغذ کو کہتے ہیں تم مالدار ہو، کاغذ بھی کوئی مال ہے، ارے مال سونا اور چاندی ہے جس کو اللہ نے مال بنایا، یہ کاغذ مال نہیں ہے، یہ تو تمہارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، عربوں کے ساتھ فراڈ ہوا، عجم کے ساتھ فراڈ ہوا، تو تمہیں کاغذ، اب کاغذ کے نوٹ بھی لے لیے، پلاسٹک کے کارڈ پکڑا دیے، وہ کاغذ بھی واپس لے لیں، پلاسٹک کے کارڈ چاہیے کر دیں، جاؤ جاؤ بناؤ بناؤ، نوٹ چھاپو نوٹ چھاپو، کیونکہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، کیوں پڑھتی ہے؟ لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ جو ہے، بادشاہی کی دلیل کیا ہے؟ یحیی و یمیت، وہ مارتا ہے تم زندہ کر کے دکھاؤ، وہ بچاتا ہے تم مار کے دکھاؤ، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، دلیل کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، وہ ایسا اول کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، ویسا آخر کہ اس کے بعد کچھ نہیں، الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، الاول لیس قبلہ شیء، ایسا اول کے پہلے کچھ نہیں، والآخر لیس بعدہ شیء، ایسا آخر کہ اس کے بعد کچھ نہیں، والظاہر لیس فوقہ شیء، ایسا بلند کہ اس کے اوپر کچھ نہیں، والباطن لیس دونہ شیء، ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر وہ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، تاریخ جب چھپ جائے گا آپ چھپ جاؤ گے، لا يعذب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، زمین سے لے کر آسمان، مشرق سے لے کر مغرب، صحراؤں کا ذرہ ذرہ، درختوں کا پتا پتا، جنگل کا ایک ایک پودا، پھول یابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، تم سورے اول آخر اگلے پچھلے نئے پرانے عرب عجم، مرد عورت، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان، كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، تم سارے سجدے میں پڑ جاؤ کہ میری ذات میں اتنا بھی اضافہ، اور تم سارے اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم ربکم یغسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم انثاکم، تم سب اول آخر اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے بوڑھے جوان
مرد عورت عرب عجم جن انسان تم سب علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا، تم سب نافرمان ہو جاؤ، میرے ملک میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آتا۔ یا عبادی لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، تم نہ مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو، ارے میرے سامنے جھکو، تمہارے نفع کے لیے بتا رہا ہوں، میرے آگے جھکو، تمہارے نفع کے لیے بتا رہا ہوں، اپنی ترتیبیں توڑ دو، چھوڑ دو، میری ترتیب پر آؤ کہ ایک دن آنے والا ہے، الا وان الاخرۃ اجر صادق یقضی فیہا ملک عادل قادر یحق الحق ویبطل الباطل، ایک دن اللہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اس دن میرا اللہ آئے گا، میرے اللہ کے فرشتے آئیں گے، میرے اللہ کی جہنم آئے گی، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، اس دن میرے اللہ کی جنت آئے گی، ونضع موازین القسط، اس دن میرا اللہ ترازو لائے گا، وإن منكم إلا واردها، میرا اللہ بلسرات لائے گا، پھر میرا اللہ وإذا الصحف نشرت، پھر میری فائل کھولے گا، آپ کی فائل کھولے گا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فائل یہاں ہوگی اور یوں کھلے گی، اللہ کہے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا پیپر ہے، کوئی غلط تو نہیں لکھا، کوئی زیادہ تو نہیں لکھا، کوئی کم تو نہیں لکھا، کوئی کمی بیشی ہے تو بتاؤ، کوئی آگے پیچھے ہے تو بتاؤ، ہے کمال هذا الكتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، ہر شے کھلی کتاب کی طرح سامنے ہوگی، کہیں کہ ہائے مارے گئے تو ہر شے اس کے اندر آ گئے، کدھر جائیں؟ بھاگو، جرمنی قریب ہے، بھاگو، بارڈر ٹپ جاؤ، پاکستان میں تو مارے رہنا بارڈر ٹپنے میں، بارڈر ٹپ جاؤ، تو میرا اللہ کہے گا این المفر، آج ناستے تو دکھاؤ، این المفر، آج بھاگ کے دکھاؤ، پاکستان سے بھاگے تھے، یہاں سے بھاگ کے دکھاؤ، این المفر، بتاؤ بھاگ کے دکھاؤ، این المفر، کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، آج تیرے پاؤں پکڑ کے کھڑا کروں گا، ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، آج تیری رات بھی بتاؤں گا، تیرا دن بھی بتاؤں گا، تیرا اجالا بھی بتاؤں گا، اندھیرا بھی بتاؤں گا، جوانی بھی بتاؤں گا، بڑھاپا بھی بتاؤں گا، تیری سیاہیاں بھی بتاؤں گا، تیری سفیدیاں بھی بتاؤں گا، تیرے آنسو بھی بتاؤں گا، تیرے ظلم بھی بتاؤں گا، آج لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، آج اللہ حساب کر کے دکھائے گا، یہ دھوکہ ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دار الفنا، یہ دار الفنا، یہ دار البوار، یہ مٹ جانے کا گھر۔ او میرے بھائیو، آج کا انسان بڑے گھاٹے میں چلا گیا، بڑے گھاٹے میں چلا گیا، اللہ کو بھی چھوڑ بیٹھا، اللہ کے نبی کو بھی چھوڑ بیٹھا، الا وان الاخرۃ اجر صادق، آخرت سچا وعدہ، اس میں کیا ہوگا؟ یحق الحق ویبطل الباطل، سچے ادھر، جھوٹے ادھر، پاک ادھر، ناپاک ادھر، نکاح والے ادھر، زنا والے ادھر، حلال والے ادھر، حرام والے ادھر، ایمان والے ادھر، کفر والے ادھر، نماز والے ادھر، چھوڑنے والے ادھر، سود والے ادھر، حلال والے ادھر، آج الگ الگ ہوگا۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ حسین جیسے نیزے پہ چڑھ جائیں اور یزید جیسے تخت پر بیٹھ جائیں، یہ دنیا نہیں ہے کہ اہل بیت کا خون پانی کی طرح بہ جائے اور شمر اور ابن زیاد فتح کے جھنڈے گاڑ رہے ہوں، یہ دنیا نہیں ہے کہ اہل بیت کی بیٹیاں ان کے چنیاں پھٹیں اور وہ گھسیٹی جائیں اور شمر جاہو جلال کے ساتھ تخت پر بیٹھے، یہ دنیا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اپنوں کو نیزوں پہ چڑھا دیا، دشمنوں کو تخت پہ بٹھا دیا،
اپنوں کو لہو لہان کر دیا اور دشمنوں کو شاہ بنا دیا، ملکوں کا مالک بنا دیا، کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی، سب سے محبوب ترین ہستی مسجد میں تشریف فرما ہے اور رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، اور ایک صحابی آتے ہیں کعب بن عجرہ، ابھی انت وام یا رسول اللہ اراک متغیر اللون، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ کچھ بدلا ہے۔ آپ نے کہا کعب، یہاں انگلی رکھی پیٹ پر، ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الصلاة، آج 3 دن گزر چکے ہیں اللہ کے نبی کے منہ میں روٹی کا ایک نوالہ داخل نہیں ہو پاتے۔ ایک رات آپ اس سب پر لیٹے کبھی یوں کروڑ بدلیں، کبھی یوں کروڑ بدلیں، کبھی ایسے ہو جائیں، کبھی ایسے ہو جائیں، پھر ایک دم آپ چارپائی کا سہارا لے کبھی یوں نیچے چلے، پیٹ کو یہاں لگایا اور نیچے چلے، تو ہم عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ بے ابھی انت وام، کیا ہوا؟ آپ نے کہا عائشہ بھوک بڑی گئی، جب بھوک لگی ہو بعد میں پیٹ کو تھوڑا سا یوں ٹائٹ کرے تو تھوڑا آسرا ہو جاتا ہے، ہم آتے ہیں ٹائٹ ہو جاتی ہے، میدا ٹائٹ ہو جاتا ہے تو اس کی حرکت کمزور ہو جاتی ہے، تو آپ نے یہاں پیٹ لگا اس کو پریس کیا، جب انہوں نے گھبرا کے پوچھا تو اٹھ کے بیٹھ کے کہا عائشہ تو عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہ نہیں اسی فقر میں ملاقات کروں، نہیں مانگوں گا، میری ساری امت کون سی مالدار ہوگی، میری امت کے غریبوں کو تسلی کون دے گا، میرے فاقے تسلی دیں گے، اولاد کا ذبح ہونا تسلی دے گا، الا وان الخير كله بحذافيره في الجنه الا وان الشر كله بحذافيره في النار، سنو 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 سنو، ساری بھلائیاں جنت میں ہیں، ساری تباہیاں جہنم میں ہیں۔ جب دنیا دھوکا ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ یہاں یہ میں بات کر رہا تھا، تو میرے رب نے حقیقت سے پردہ ہٹایا اور کہا الحق، حقیقت، یہ عجب آیت ہے، صرف ایک لفظ الحق، جیسے ایک دھماکہ ہوتا ہے تو ہم چکو، پھر ایک دھماکہ اس سے زوردار ہوتا ہے الحق، اس سے بھی زیادہ طاقتور آواز، پھر سارے پریشان، یہ کیا ہو، پھر ایک تیسرا دھماکہ ہوتا ہے فما ادراک ما الحق۔ میں نے کہا دنیا اللہ کہہ رہا ہے دھوکہ ہے، جب یہ دھوکہ ہے تو حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ حقیقت کو یوں پیش کرتا ہے الحق، حقیقت، ایک لفظ حقیقت، اور خاموشی، جیسے خطرے کا سائرن بجے تو پھر ایک دم چپ ہو جائے تو سارے گھبرا جاتے ہیں، تو ایک آیت آئی الحق، ایک دم سناٹا، حقیقت، یہ سورج حقیقت نہیں، سوئس حقیقت نہیں، جرمنی نہیں، اٹلی نہیں، فرانس نہیں، آسٹریا نہیں، پاکستان نہیں، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر دوسری آواز آئی ملحق، تمہیں خبر بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ تمہیں خبر بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ پھر سناٹا، پھر گھبراہٹ، پھر خوف، پھر تیسری آواز آئی وما ادراک ما الحاقہ، اور تم جان بھی نہیں سکتے، جن کی آنکھوں پہ فرام کی پٹی ہے وہ جان نہیں سکتے کہ حقیقت ہے کیا، کانپنے لگے دل دماغ، تو پھر انسان بولے یا اللہ تو بتا ہمیں نہیں بتا، یا اللہ تو بتا ہمیں نہیں بتا، یا اللہ تو بتا ہمیں نہیں بتا۔ اللہ کا بتاتا ہوں، پہلے تمہیں مثال دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے تمہاری طرح اسی دنیا کو سب کچھ سمجھا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، انہوں نے اسی کو سب کچھ سمجھا، بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منها بل هم منها عمون، انہوں نے اسی کو سب کچھ سمجھا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدہر، ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، ایویں مولوی ڈراتے ہیں،
مر گئے، مٹی ہو گئے. یہ آج کی آواز نہیں ہے، اور پہلے سے آواز ہے. آئندہ بھی یہ لوگ کہتے رہیں گے، پہلے بھی لوگوں نے کہا، آج بھی کہہ رہے ہیں، آئندہ بھی کہیں گے. تو میرے رب نے کہا پہلے میں تمہیں ان لوگوں کی کہانی سناؤں جنہوں نے میری حقیقت کو جھٹلایا تھا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا حقیقت ہے کیا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، عاد و ثمود اکڑے تھے، پھر کیا ہوا؟ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ، پھر ثمود کو فرشتے کی چیخ نے پکڑا. پھر کیا ہوا؟ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ، عاد کو ہوا نے پکڑا. سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، 7 راتیں 8 دن چلی. پھر کیا ہوا؟ فتر القوم فیہا سرعا، کٹ گئے. کأنہم آجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، جیسے کھجور کا تنا کٹ کے گرتا ہے، کٹ گئے. پھر کیا ہوا؟ جاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، پھر فرعون آیا، پھر اور آئے، پھر اور آئے، پھر انہاں فرمان ہوئے. پھر کیا ہوا؟ فعصوا رسول ربهم، اور کہا جاؤ جاؤ بڑے آئے رسول. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی. بے وقوف میرے نبی نے زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ کیا، چاند پہ دور پہ کھڑے ہو گئے. یہ بڑی بات ہے کہ سیارے پہ چڑھ کے چاند پہ جانا بڑی بات ہے. یوں اشارہ کیا، چاند کے دور پہ کھڑے کر دیے. ایک ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا. جس کی انگلی میں اتنی طاقت ہے اس کی زندگی میں کتنی طاقت ہوگی، جس کی انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے اس کی شریعت میں کتنی طاقت ہوگی. یہ راکٹ لے کر چاند تک پہنچے. میرا نبی کرتے تحمد، کوئی شٹل نہیں، کوئی خلائی لباس نہیں، اور وہ کیا 7 آسمانوں کو چیرتا ہوا سدرۃ المنتہا سے گزرتا ہوا اللہ کا عرش بھی پار کر گیا، اور حبیب محبوب آمنے سامنے ہو گئے. فعصوا رسول ربهم، انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا. فاخذهم اخذة رابیہ، پھر تیرے رب نے پکڑا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، پھر نوح کی قوم کو تیرے رب نے پکڑا. یہ ساری سنا کرنا. اب اللہ کہتا حقیقت بتاؤں، وہ تو بڑے ڈرے سمے بیٹھے. اب بتاؤں حقیقت، بتاؤں کہتا ہے بتا دے. تو یہ کہتا ہے فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ایک پھونک پڑے گی، ایک پھونک پڑے گی. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، پھر کیا ہوگا؟ وحملت الارض والجبال، سوئس کے خوبصورت پہاڑ یوں اڑیں گے، زمین ایسے پھٹے گی. پھر کیا ہوگا؟ فدکتا دکتا واحدہ، یہ ریت بن کر یوں بکھر جائیں گے. یہ وادیاں، یہ پہاڑ، یہ گلشن، یہ گلزار، یہ چمن، یہ ہوائیں، یہ دریا، یہ جھیلیں، یہ چشمے، یہ آبشاریں، یہ پھول، یہ پرند، یہ چرند، یہ شہر، یہ گاڑیاں کیا ہوں گی؟ ریت بن جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، آج وہ حقیقت آ گئی جو میں کہتا تھا کہ حقیقت یہ ہے. پھر کیا ہوگا؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، لیران پنجابی سمجھتے، لیران ہو جائے گا. سب سے بہترین ترجمہ اردو میں ایسا طاقتور لفظ مجھے نہیں نظر آتا واہیہ کا میں ترجمہ کروں تو میں جو پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں کہ آسمان لیران ہو جائے، پرزے ہو جائے. پھر کیا ہوگا؟ والملک علی ارجائها، فرشتے بھی بھاگ جائیں گے کناروں پر. پھر کیا ہوگا؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیہ، پھر میرے اللہ کا عرش آئے گا، 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ یومئذ تعرضون، پھر میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. یہ ہے حقیقت. ہے. پھر کیا ہوگا؟ لا تخفى منکم خافیہ، آج چھپ نہیں سکتے. سب سے میرے نبی نے کہا خوفناک محشر کا منظر وہ ہوگا ہر انسان کے لیے جب اس کا نام لے کے پکارا جائے گا. طارق جمیل کو پیش کیا جائے، زینب کو پیش کیا جائے، اسلم کو پیش کیا جائے، عبید کو پیش کیا جائے،
نام لے رہا ہوں مثال پر، جس یہ وہ وقت ہوگا یوم یجعل الولدان شیبا، لوگوں کے بال سفید ہو جائیں گے خوف کی وجہ سے، اور جو جا رہا ہے وہ ایسے جائے گا، ایسے کام کرو، ٹانگیں ایسے ایسے کام کریں گے، کیوں جائے گا؟ چاہے نہیں کہ چاہے بات ایسے جائے، پھر اللہ اس کو سامنے کھڑا کرے گا، کہے گا ابن آدم یا بنت آدم آتيتك خولتك انعمت عليك ماذا صنعت فيها، تمہیں میں نے دنیا میں بہت کچھ دیا تھا، آج کیا کر کے آئے؟ یہ سب سے خوفناک گھڑی ہوگی۔ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله الشديد، یہ حقیقت ہے۔ لاؤ حاضر کرو، اور ترازو ایسے ایسے ہوگا، ایسے 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 ایسے۔ اگر نیکیاں گھٹ گئیں اللہ کسی کا ایسا نصیب نہ دے۔ فمن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اگر نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی طرف سے ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا يسعد بعده ابدا، ان فلانۃ بنت فلان، فلان فلان کا بیٹا، فلان فلان کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی کا فیصلہ ہو گیا۔ جب ناکامی کا فیصلہ ہوگا وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے، مجھے مٹی بنا دے، مجھے مٹی بنا دے۔ اور موت ہی مر جائے گی، آج مارے گا کون؟ آج مارنے والا جو زندہ رکھنے پر آیا ہوا ہے۔ اس اعلان کے بعد اب میری طرف دیکھنا، فرشتے جب مردوں کو پکڑیں گے اللہ کہے گا پکڑو، تو یہاں تو ہتھکڑی ڈالتے ہیں، ہر جگہ ہتھکڑی ڈالتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں یہ ناکام پکڑو، تو ایک فرشتہ آئے گا اس کو یہاں سے پکڑے گا، یہاں ہاتھ ڈالے گا یہاں، اور یوں کرے گا، اس کا جبڑا وہ چل جائے، جبڑا یوں نکل جائے، اور وہ کلابازیاں کھاتا ہوا گرے گا اور کہے گا رحم رحم۔ اور عورت کو یہاں سے نہیں پکڑے گا، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑے اور یوں جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلابازیاں کھاتی وہاں جا کے گر کر اٹھ کر کہیں گے رحم کرو رحم کرو رحم کرو، تو کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا، لیکن لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، میرے بندے میری بندی، آج موت کی پکار نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ تھوڑے سے دن کا تجھ سے سودا کیا تھا، یہ چند صبحیں چند شامیں مجھے دے دے، ہمیشہ کی زندگی تجھے دے دوں گا۔ چند صبحیں چند شامیں میری مان جا، ہمیشہ تیری مان جاؤں، چند صبحیں چند شامیں میرے لیے گزار لے، ہمیشہ تیری خواہشیں پوری کر دوں گا۔ ومن ثقلت موازینہ، اب دوسرا رخ اللہ بتا، فاولئک هم المفلحون، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں، واما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں۔ آپ کو ایک عجیب حدیث سناؤں، مجھے امید ہے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی اور آپ کا کبھی خیال بھی نہیں کیا ہوگا۔
جب طارق جمیل کو پیش کیا جائے گا تو سب سے پہلے جو اس کا عمل تولا جائے گا، ہاں جی مولانا صاحب ساری زندگی تبلیغ میں گزاری، تبلیغ تولو، نہیں نہیں نہیں، مجاہد عظیم آ رہے ہیں، جہاد تولو، نہیں نہیں نہیں، شہید اعظم آ رہے ہیں، شہادت تولو، نہیں نہیں نہیں، بڑے علامہ فاضل آ رہے ہیں، کا علم تولو، نہیں 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 نہیں، بڑے تہجد گزار آ رہے ہیں، ان کی تہجد تولو، نہیں 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 نہیں، ہر سال حج عمرے کرتے تھے وہ تولو، نہیں 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 نہیں، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، بڑے درس دیے وہ تولو، نہیں 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 نہیں، سارا دن تسبیح من کے تھا من تھا وہ تولو، نہیں 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 نہیں، تو کیا تولو؟ یہ خاتون آ گئی، ساری زندگی مسلح سے اٹھتی نہیں تھی، اس کا مسلح تولو، نہیں، سارا دن یہ قرآن پڑھتی تھی، اس کا قرآن تولو، نہیں، رات کو رابعہ بصری کی طرح تہجد پڑھتی تھی وہ تولو، نہیں، لمبے سجدے کرتی تھی وہ تولو، نہیں، سب سے پہلے کیا تولو؟ تو اللہ فرمائے گا سب سے پہلے طارق جمیل کا بیوی سے سلوک تولو، ہاں، اور سب سے پہلے بیگم طارق جمیل کا خامن سے سلوک تولو، سب سے پہلے میری چیز تولی جائے گی، وہ میرا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، سب سے پہلے میری بیوی کا جو سلوک تولا، میری بیوی کا جو عمل تولا جائے گا وہ اس کا خامن سے سلوک تولا جائے گا، باقی چیزیں بعد میں تولی جائیں گی۔ میاں بیوی کا سلوک اتنی بڑی بندگی ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، کیوں 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 کہ اگر میاں بیوی کا سلوک خراب ہے تو نسلیں برباد ہو جاتی، نسلیں برباد ہو جاتی، خاندان تباہ ہو جاتی۔ میرے نبی نے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، مرد ہو یا عورت، جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ سب سے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ دے، سب جھیل جائے، سب جھیل جائے۔ اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخموں پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں سبائے جا۔ جو اچھا سلوک کر گیا بیوی خامد کے ساتھ، خامد بیوی کے ساتھ، سب سے پہلے یہ تولا جائے، یہ وزنی تو پیچھے سارا وزن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ ایک اور حدیث آپ کو سمجھ، ایک آدمی کا عمل تولا جائے گا تو ایسے ایسے ہو رہا ہوگا، ایسے ایسے ایسے، کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی، ایک طرف جھکاؤ نہیں ہو رہا، تو جب وہ ادھر جھکتا کہتا ہے مر گیا، جب ادھر جاتا ہے کہتا شاید بچ گیا، تو اس کی جان یہاں آئی ہوگی، موت تو آ نہیں سکتی، جان یہاں آئی ہوگی، تو یوں ہو رہا 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 یوں ہو رہا، اتنے میں بادل سا آئے گا، بادل سا، اور آ کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں آ کے اترے گا تو ایک دم یوں ہو جائے گا، بچ گیا شکر ہے۔ تو فرشتوں سے پوچھے گا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا۔ نمازیں ہلکی ہو گئی تھی، روزے زکاتیں سارے پنچر نکلے تھے، وہ سارے پنچر نکلے تھے، تیرے اخلاق تھے جو آج تجھے بچا گئے۔ جا مبارک ہو تجھے، جنت مبارک ہو۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ پھر اللہ کیا کرے گا جب وہ پاس ہو جائے گا تو پاس ہونے کے بعد پھر سند دی جاتی ہے، سند تو پاس ہونے والے کو دی جاتی ہے، تو اللہ کی طرف سے وہ ملے گی، سند ملے گی آپ کے ساتھ، کہاں ملے گی؟ سیدھے ہاتھ میں۔ جو فیل ہو گیا اس کے الٹے ہاتھ میں، جو پاس ہو گیا اس کے سیدھے ہاتھ میں۔ جو اس کے ہاتھ میں آئے گی مرد یا عورت تو ایک نعرہ لگائے گی، یا نعرہ لگائے گا خوشی سے نعرہ نہیں لگائے گا، تو قرآن نے نعرے کو لفظ بنایا ہے، تو کہیں گے
وہاں بھی کیا ہو کہے گا اقرؤوا کتابیا اقرؤوا کتابیا ہاؤم اقرؤوا کتابیا، وہ میرا پیپر دیکھو، پاس پاس پاس۔ ہمارا ایک دوست تھا، ہم سارے ذمہ داروں کے لڑکے ہاسٹل میں رہتے تھے، ہم سارے خلیفے ہوتے تھے، نہ پڑھنے کا شوق نہ پاس ہونے کا شوق۔ تو ایک لڑکا تھا عبد الواحد، وہ قدرتی پاس ہو گیا، تو مجھے آج ہفتے کہ مجھے کوئی 45 سال پرانی بات یاد آئی۔ تو میں کمرے میں ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھے تو اندر داخل ہوا، آیا دیکھو میں پاس ہو گیا، آیا دیکھو میں پاس ہو گیا، آیا دیکھو میں پاس ہو گیا۔ 8ویں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 8ویں کی بات، آیا دیکھو میں پاس ہو گیا، دیکھو تو جب اللہ تعالیٰ جنت کا دے گا سرٹیفکیٹ تو وہ اس مرد عورت کے دل کے کیا حال ہوں گے؟ دیکھو پاس پاس پاس، وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا، تو کیسے پاس ہو گئی؟ وہ کہے گی، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونا، میں تیاری کرتا رہا، تم بدماشی کرتے رہے میں تیاری کرتا رہا۔ تو اوپر سے اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو جنت مبارک، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک، کہاں؟ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت، بلند و بالا جنت۔ دنیا آدمی کتنی خوبصورت بنا ہے، موت کا کیا علاج ہے؟ موت کا کیا علاج ہے؟ یہاں بھی مرنا ہے وہاں بھی مرنا ہے، تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی فی جنت عالیہ، اونچی جنت، اس میں ہے کیا؟ قطوفها دانیہ، پھل پکے ہوئے، خوشے چھکے ہوئے، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، پھل پکے خوشے چھکے۔ ایک بدو ہے، یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، عرب میں انگور نہیں ہوتا تھا، تو نے کہا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہوں گے؟ ہاں ہوں گے۔ تو نے کہا کم قطف واحد، قطف خوشا گچھا، یا رسول اللہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا مسیرۃ الشاہ للغراب، کوا ایک مہینہ اڑتا رہے تو ایک گچھا ختم ہو گیا۔ کہنے کا واجب ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کم حبۃ واحدہ، کم حبۃ واحدہ، یا رسول اللہ ایک دانہ؟ آپ نے کہا ذنب عظیم، کہا تیرے ابا نے کبھی هل ذبح ابوك قيسا عظيما فسلخ احاطه وقاطعه لامك وقال لها اتخذي منه دلوا؟ قال بلى، تلك حبة واحدة۔ عرب میں بڑی بڑی مشقیں بناتے تھے نا پانی بھرنے کی، تو آپ نے کہا تیری اماں نے کبھی بڑی مشق بنائی؟ جی بنائی، کہا اتنا بڑا ایک دانہ ہو۔ یا رسول اللہ میں نے تو میری بیگم ہوتا ہے کوئی کافی اٹھا۔ قطوفها دانیہ، کھلو کھاؤ، واشربو پیو، ہنیہ ہنیہ، ہنیہ کا کیا مطلب؟ جتنا کھاؤ گے نہ بیمار نہ پخانا، جتنا پیو گے نہ پیٹ پھٹے نہ پیشاب آئے، نہ پیٹ پھٹے نہ پیشاب آئے، نہ کھاؤ تو پخانا نہیں، پیو تو پیشاب نہیں، اور جتنا کھاؤ ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، جتنا پیو ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ جس چیز کو جتنا دیکھو گے اس کا حسن بڑھے گا، ایک نظر دیکھو گے کسی بھی شے کو تو دوسری نظر میں 70 گنا زیادہ ہوگی۔ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ زیورخ میں مجھے یاد کرنے کا صلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بٹھائے گا تو ایک دم نوکر ہیں، آپ کے یہاں تو نوکر ہیں کوئی نہیں، تو ہمارے تو سزوکی والے کا بھی ڈرائیور ہوتا ہے، ہماری مرسڈیز والا آپ پہ چلا رہا ہے، آپ پہ تیل پا رہے ہیں، آپ پہ تو مانجا کر رہے ہیں، ٹائر بھی آپ پہ دھو رہے ہیں، شیشے بھی آپ پہ دھو رہے ہیں، بڑے صاف پانڈے بھی آپ پہ دھو رہے ہیں، ہمارے تو 10 ملازم ہیں۔ ہائے تو جنت کے دروازے کھولیں گے اور نوکر اندر آئیں گے، نوکر کہیں گے سلام سلام
سلاما سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. نوکر آگے سلاما 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 سلاما. وہ بڑے خوش ہوں گے جو اتنے سلام ٹھوک رہے ہیں آدمی. تو جب وہ چلے جائیں گے نا، نوکر چلے جائیں گے تو پھر ایک دم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. دروازے کھلے اور فرشتے آئیں گے، فرشتے آئیں گے نورانی، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. کہیں گے ارے فرشتے نورانی، ارے بھائی آپ نے سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم. وہ جو آپ نے سس میں صبر کیا اور اللہ رسول کو راضی کیا، اللہ نے ہمیں کہا جاؤ سلام کرو. فنعم عقبی الدار، آپ کو عالی شان گھر مبارک. اچھا اب یہ فرشتوں کے سلام کا مزہ لے رہے ہیں. میاں بیوی باتیں کو فرشتے آ گئے تمہارے، فرشتے آ گئے، فرشتے آ گئے. گھر تک کو تو کوئی سلام نہیں کرتا، ادھر فرشتے سلام کر رہے ہیں. تو وہ اس کا مزہ لے رہے ہوں گے. ہائے 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 ہائے، ایک دم ایسے میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام کرتا ہے. اللہ پوچھے گا خوش ہو راضی، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں. افلا اعطیکم بافضل من ذلکم. کہیں گے یا اللہ ای شیء افضل من ذلک، یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ. آپ ایک مزے کی بات سنو، اللہ کو صرف ہمارے نبی نے دیکھا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا. آج سارے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو کہیں گے یا رب ما قدرناک حق قدرک ما عرفناک حق معرفتک ما عبدناک حق عبادتک فاذلنا بالسجود. میرے رب تیری عزت کی قسم، پتہ نہیں تھا تو ایسے جمال والا ہے، آج دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے. تو ہمارا جی چاہتا ہے جیسے دنیا میں بن دیکھے تمہیں سجدے کرتے تھے، آج ہم تمہیں دیکھ کر سجدہ کرنا چاہتے ہیں. ایک سجدہ. میرا اللہ کہے گا دیکھو میرے بندو، سوئس میں تم تھے غلام اور میں تھا آقا. پاکستان میں، ہند میں، سندھ میں تم تھے غلام، تم تھے عبد، میں تھا معبود. تم تھے عبد، میں تھا معبود. تمہارے ذمہ سجدہ. جب تم آگے جنت میں تو جنت میرا مہمان خانہ ہے. تم مہمان، میں میزبان. میں مہمان کو کیسے تکلیف دوں؟ میں مہمان کو کیسے تکلیف دوں؟ جاؤ، کوئی سجدہ نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں. کلوا واشربوا سلونی اعطکم سلونی فإنی لن أعطيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن أعطيكم بقدر رحمتي وكرامتي وعلو شأني. آؤ اس نمازوں کی بات چھوڑو، وہ میں نے دیکھ لیا تھا. تو میں راتوں کو روتے بھی دیکھتا تھا اور دل میں تڑپتا بھی دیکھتا تھا، مسلمانوں کو گیلا ہوتا بھی دیکھتا تھا، حرام سے بچتے بھی دیکھتا تھا، جھوٹ سے بچتے بھی دیکھتا تھا. آؤ اب جنت تو مل گئی، اب یوں کرو مجھ سے میری شان کے مطابق سوال کرو، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. کہیں گے اللہ کیا مانگے، سب کچھ مل گیا ہے. ایک ہمارے دوست ہیں فوت ہو گئے، بڑے ذمہ دار تھے، ہم جماعت میں کٹے چلتے تھے، گھٹنوں سے معذور. تو ہم جماعت میں ہوتے تھے، کہیں کا موڈ ملتا تھا، اکثر نہیں ملتا تھا. پاکستان کے دیہاتوں میں جانا ہوتا تو بڑے تنگ ہو کے نکلتے تھے وہ ٹوائلٹ سے. تو ایک دن ٹوائلٹ سے نکل کے کہنے لگے مولوی جی اب میرا پیشاب پخانا جنت جڑا معاف ہو جائے. میں تکی ہوئی جنت کافی ہے. وہ بیچارے تکلیف ہوتی تھی جنت میں، وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے. میرا اللہ کہے گا موج کرو، آج تو میں دوں گا تمہاری شان. یہ حقیقت ہے، یہ دھوکہ ہے. اس جنت کی چابی ڈھونڈو، چابی مرنے سے پہلے پہلے. وہ چابی کیا ہے؟ وہ ہے محمد رسول اللہ. میرے نبی نے فرمایا الی
مفاتيح الجنة يوم القيامة، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. ان الجنة حرمت على الانبیاء حتى ادخلها، سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. الی مفاتیح الجنة یوم القیامہ، جنت میں میرے بغیر نہیں جا سکتے. لہذا میں کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ، یہ پاسپورٹ ہے. اللہ کا شکر ہے پاسپورٹ موجود ہے. محمد الرسول اللہ، یہ ویزا ہے. ویزا لگواؤ، ویزا کوئی نہیں نظر آ رہا، اور ویزے کے بغیر داخلہ نہیں ہو سکتا، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. انٹری لگوانی ہے تو محمدی ویزا مرنے سے پہلے لگواؤ. اللہ کی بارگاہ میں بے قیمت نہ ہو جاؤ. میرے اللہ نے ایک ذات سے پیار کیا، وہ محمد مصطفیٰ ہے. اس کی ہر ادا کو چاہا، کبھی اس کے کبھی اس کی آنکھوں کا ذکر کیا، ما ذاق البصر وما طغى، کبھی اس کے چہرے کا ذکر کیا، فول وجهك شطر المسجد الحرام، کبھی اس کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل يدك مغلولا، کبھی اس کی گردن کا ذکر کیا، الى عنقك، کبھی اس کی زبان کا ذکر کیا، لا تحرك به لسانك، کبھی اس کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لك صدرك، کبھی اس کے دل کا ذکر کیا، على قلبك، کبھی اس کی کمر کا ذکر کیا، الذي انقض ظهرك، کبھی ان کے اندر کے غم کا ذکر کیا، الا تذهب نفسك عليهم حسرات، سارے وجود کو الگ الگ. کبھی آپ کی چادر کا ذکر کیا، یا ایھا المزمل، کبھی آپ کے کمبل کا ذکر کیا، یا ایھا المدثر، کبھی آپ کی رات کا ذکر کیا، قم اللیل الا قلیلا، کبھی آپ کے دن کا ذکر کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی آپ کا وکیل صفائی بنا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، کبھی آپ کے چہرے کی قسمیں کھائیں، والضحی، کبھی آپ کی زلفوں کی قسمیں کھائیں، واللیل اذا سجا، کبھی آپ کے شہر کی قسمیں کھائیں، وہذا البلد الامین، کبھی آپ کے قول کی قسم کھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کبھی آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون فلا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. کبھی آپ کی رسالت پہ قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. سارے وجود کو قرآن میں بکھیرا، پھر جمع کیا، پھر وجود بخشا، پھر شکل دی، رنگ دیا، روپ دیا، اور اس کی قسم کھائی، لعمرک، مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری زندگی کی قسم، مجھے تیری حیاتی کی قسم، سب سے حسین بنایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سب سے عالی نسب بنایا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سب سے عالی نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن أول بن حميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عظام بن ناشد بن حزاء بن بلغاس بن يدلاف بن طارق بن جاعن بن ناحش بن ماقي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن زنبر بن يثربي بن يحسن بن يبعن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناعد بن صالح بن سامي بن مرزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فالح بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يلد بن ملح الإيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ السلام. یہاں مرضی رہو، تارا اے میرا گڈو اے میرا پیڑا، ہم جانتے لوگ ہیں نا، میری آندرا، میرا کلیا، میری بکیاں، یہ ہمارے دیہاتی عورتیں کہہ رہی ہوتی. میں دیہاتی آدمی، چونکہ ایک لفظ میں محبت کراس نہیں ہو رہی، سراخ تھوڑا ہے، محبت زیادہ ہے، تو
تو وہ اس کو توڑتی ہے، تو اس کو کبھی کلیاں بناتے، کبھی پٹھیاں بناتے، کبھی دل بناتے، کبھی جگر بناتے، کبھی لڈو، کبھی پیڑا، کبھی چاند، کبھی تارا. تو میں قربان جاؤں حبیب اللہ پر. اس نے بھی اپنے حبیب کو ایک نام نہیں دیا کہ ایک نام سے محبت کا فلو زیادہ ہے اور نام کا سراغ تنگ ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کو کئی نام دیے. میرے رب میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے مجھے 10 نام دیے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. پھر قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیر. میرے پاس کتاب ہے 1177 نام اللہ نے میرے نبی کو دیے. 1177 جس سے اللہ نے پیار کیا تم نکل لو. کیوں ایسے ظلم کرتے؟ سنت کی کوئی بات نہیں. ایک فران گر جائے اٹھاؤ گے تو چھوڑ دو، کوئی فران بھی گڑ گئے چھوٹو کرو. ایک فران جوڑتے ہو تو دولت بنتی ہے، ایک سنت جوڑو گے تو سرمایہ بنے گا. میرے حبیب میرے رب کو ایک ہی نقشہ پسند آیا ہے، ان کا جو اس کی نقل اتارے گا وہ ہمارا ہے، جو نہیں اتارے گا تو چاہے سید بھی ہے تو دفع کرو. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب سید نہیں تھا، اٹھا کے پھینک دیا. اور بلال حبشی غلام تھا. میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہو. تو جنت کی چابی خرید لو، مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں رہ کر مل جائے گی. ہاں مدینے حاضری دینے جاؤ، مکے حج کرنے جاؤ، لیکن میرے نبی کی زندگی تو عام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ تبلیغ کا کام اس پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. 4 مہینے لگا کر سیکھو، 40 دن بار بار لگا کر اس کو باقی رکھو. اگر آپ مصروف لوگ ہو، مصروفیت کا ایک خوفناک جال آپ کے اوپر بنا ہوا ہے، تو کم از کم مہینے میں ایک ویکینڈ لگا دیا کرو. ایک ویکینڈ آپس میں مل کر جماعت میں جاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد دہانی کرواؤ، خود اپنے آپ کو یاد دہانی کرواؤ. اپنے گھر میں بچوں کو ٹائم دو. جن لوگوں نے یورپ میں رہ کر بچوں کو ٹائم نہ دے ان کی نسلیں ختم ہو، اسلام ہی چھوڑ دو. ہاں جو ٹائم دیتے رہے ان کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں. میں نے ان گناہگار آنکھوں سے اہل بیت کے گھر مانچسٹر میں گھر کی زیارت کی ملاقات کی. اس آدمی کا شجرہ لکھا ہوا تھا، شجرہ جس میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ہے، اور آخر میں حضرت امام حسن پر اس کا شجرہ نسب ملتا ہے. لیکن اس کا بیٹا بھی عیسائی تھا، دونوں بیٹیاں عیسائی. تو اس نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا. ان کو کسی نے عیسائی بنایا نہیں، باپ نے ٹائم نہیں دیا. بچے اس ماحول میں پروان چڑھے. تو ایسا دنیا میں مت لگو کہ عورت بھی جاب پہ جائے، مرد بھی جاب پہ جائے. بچوں کو کون بتائے گا کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو اپنے بچوں کو ٹائم دو، انہیں بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا دے. اس لیے بھائیوں بہنوں اپنے بچوں کو وقت دو، آپس میں مل کے بیٹھو، ایک دوسرے سے حسن سلوک رکھو. تھوڑی کا گزارا کر لو، لیکن اپنے بچوں کو یہ بتا کے مرو کہ بچوں تم مسلمان اور تم ایمان والے ہو. یہ تبلیغ کا کام ہے. یہ کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم تبلیغی جماعت سے کوئی خاص طور پر آئے ہیں اور آپ کو ہم پیپر دیں گے کہ تبلیغی جماعت کا فارم فل کریں پھر آپ ہمارے ممبر بن جائیں گے. لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا ہے اللہ کی غلامی سیکھے. محمد اور رسول اللہ جس نے پڑھا ہے محمد مصطفیٰ کی غلامی سیکھے. ختم نبوت کا جس کے اندر یقین ہے وہ تبلیغ کا کام کرے. یہ ہماری محنت ہے. اس کی نیت کرو، ارادے کرو. اللہ